بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی حکومت کے مرکزی امدادی ادارے یو ایس ایڈ کا کام بھی محکمہ خارجہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے دنیا بھر میں امریکی امداد کی پہچان بننے والا یہ ادارہ اب بند ہونے جا رہا ہے، جس کے فنڈز کو منجمد کرنے کے ساتھ ملازمین کو پہلے ہی کام پر نہ آنے کا کہہ دیا گیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اب یو ایس ایڈ کے قائم مقام سربراہ ہیں۔ یو ایس ایڈ کا ادارہ دنیا بھر میں ہر سال اربوں ڈالر کی امداد تقسیم کرتا رہا ہے، اور اس کی امداد سے فائدہ اٹھانے والوں میں انتہائی غریب ملکوں کے علاوہ قدرتی آفات، جنگوں اور سیاسی تنازعات کے متاثرین شامل ہیں۔ امریکی حزب اختلاف ڈیموکریٹ پارٹی نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام قرار دیا ہے، جو دنیا بھر میں امریکہ کی جانب سے امداد پہنچانے کے عمل کو بری طرح متاثر کرے گا اور ساتھ ہی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ میں کمی کا موجب بنے گا۔ تاہم پچھلے ایک ہفتے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر اعلیٰ ایلون مسک نے امدادی ادارے پر سخت تنقید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بنیاد پرست بائیں بازو کے پاگلوں کے ذریعے چلائی جانے والی ایجنسی زبردست دھوکہ دہی کے ذریعے اپنے انجام تک پہنچنے سے بچ رہی ہے۔ ادھر وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یو ایس ایڈ کو مکمل طور پر غیر ذمہ دار ادارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بہت سے کام ان کے دفتر کے ماتحت جاری رہیں گے، جبکہ ایلون مسک نے ایکس پر، جس سوشل نیٹ ورک کا وہ مالک ہے، یو ایس ایڈ کو ایک برائی، ایک مجرمانہ تنظیم اور ایک بنیاد پرست بائیں بازو کا سیاسی نفسیاتی آپریشن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر پوری چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ اب قابل مرمت نہیں ہے، ہم اسے بند کر رہے ہیں۔ یو ایس ایڈ کا ادارہ 1961 میں صدر جان ایف کینیڈی نے قائم کیا تھا اور اس کے تقریباً 10,000 ملازمین ہیں۔ امریکی حکومت کے غیر ملکی امداد کے کل 68 ارب ڈالر میں سے تقریباً 40 ارب ڈالر کا بجٹ اس ادارے کو ملتا ہے۔ یو ایس ایڈ اپنے قیام کے 64 برسوں میں کئی سو کھرب ڈالر کی امداد تقسیم کر چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے 6 دہائیوں میں آنے والے کسی بھی امریکی صدر نے اس ادارے کی بندش کا سوچنا تو درکنار کبھی بھی اس ادارے پر کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ یو ایس ایڈ کے سابق اہلکاروں اور امریکی دفتر خارجہ کی اندر کی خبر رکھنے والے افراد کی رائے ہے کہ یہ ادارہ دنیا بھر میں امریکہ کی مثبت شناخت ہے اور اپنے قیام کے بعد سے اب تک امریکی حکومت کی طرف سے پیش کردہ بہترین اور روشن ترین کی نمائندگی کرتا رہا ہے، مگر اب ادارے میں افراتفری کا عالم ہے۔ تمام افسران کو یا تو جبری رخصت پر گھر بھیج دیا گیا ہے یا ان سے استعفے لے لیے گئے ہیں، جبکہ ادارے کے 10,000 ملازمین کو کام پر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں دنیا بھر میں یو ایس ایڈ کے کارکنوں کو کام بند کر دینے کے پیغامات مل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ادارے کے آپریشن رک گئے ہیں، جس سے افغانستان، شام اور درجن بھر افریقی ممالک سمیت دیگر خطوں میں امدادی سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں، جن سے لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔